السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 101 کا لیکچر نمبر 4 اسٹارٹ کریں گے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم 4 ٹاپکس کو کور کریں گے، یعنی کہ ٹاپک نمبر 87 سے لے کے ٹاپک نمبر 90 تک کے تمام لیکچرز جو ہیں وہ اس ایک ویڈیو میں کور کروں گی۔ لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ریمائنڈ کرواتی چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے یہ فائنل ٹرم پریپریشن کی سیریز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیں لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنا ٹاپک نمبر 87 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پری اسکول جو ہمارا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے پری اسکول وہ وقت ہوتا ہے جب بچے باقاعدہ اسکول جانے سے پہلے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ عموماً یہ عمر 3 سے 5 سال کے درمیان کی ہوتی ہے۔ اس عرصے میں بچے سیکھنے کے ساتھ ساتھ کھیلنے کے ذریعے زندگی کے ابتدائی مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ پری اسکول پروگرامز تجربہ کار اور تربیت یافتہ ٹیچرز کی نگرانی میں چلائے جاتے ہیں۔ پری اسکول کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک کھیلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں بچوں کی ذہنی، جذباتی، سماجی اور جسمانی نشو و نما پر توجہ دی جاتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں میں توازن کے ساتھ مثبت ترقی کو فروغ دینا ضروری ہوتا ہے۔ پری اسکلز پہ اگر ہم بات کریں تو پری اسکول میں بچے وہ ابتدائی مہارتیں، وہ ارلی اسکلز سیکھتے ہیں جو آگے چل کر ان کی تعلیمی بنیاد بناتی ہیں، جیسے گانے گانا، مختلف کھیل کھیلنا، تصویریں بنانا، سوالات پوچھنا، چیزوں کو ہاتھ سے محسوس کر کے سیکھنا۔ ان ایکٹیویٹیز سے بچے بعد میں پڑھنا، لکھنا، میتھس اور سائنس کی سمجھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انڈیپینڈنس اور دنیا کا شعور پہ اگر بات کروں تو دیکھیں جو ٹوڈلر ایج ہے نا، اس میں حاصل کی گئی خود مختاری ہی پری اسکول کے دور میں دنیا کو جاننے سمجھنے کی بنیاد بنتی ہے۔ بچہ اب اپنے ارد گرد کی چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے اور سیکھنے کے مواقع تلاش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے بچے زیادہ تر سیکھ کے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی عمل وہ خود کریں تو اسی سے وہ سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے لیے مؤثر سیکھنے کے جو ذرائع ہیں وہ ہے ہاتھوں سے کام کرنا، تجربے سے سیکھنا، غلطی کر کے درست سیکھنا، کھیل کے ذریعے سیکھنا، اور جو سینسز ہیں جیسے سننا، دیکھنا، محسوس کرنا، ان کے ذریعے سیکھنا، اچھے رول ماڈلز کو دیکھ کر ان کی نقل کر کے سیکھنا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ان 10 مہارتوں پہ بات کرتے ہیں جو پری اسکول کے بچوں میں ترقی کرنی چاہیے، ڈیولپ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اٹینشن اسپین۔ بچے کچھ وقت کے لیے کسی ایک کام پر توجہ دینا سیکھیں۔ ٹھیک ہے، ارلی ریڈنگ اسکلز، حروف، الفاظ اور کہانیاں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو ان میں۔ ارلی رائٹنگ اسکلز، لائنز، شکلیں اور پھر کچھ الفاظ لکھنے کا شوق ان میں پیدا کیا جائے، پریکٹسز کروائی جائے۔ ارلی میتھ اسکلز، کاؤنٹنگ، شیپ، سائز اور جو ترتیب ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت۔ لسننگ اسکلز، دوسروں کی بات توجہ سے سننا اور سمجھنا۔ پرابلم سالونگ اسکلز، روز مرہ کے چھوٹے مسائل کا حل سوچنا سیکھنا۔ اور 7 آ جاتے کمیونیکیشن اسکلز، خیالات اور جذبات کو الفاظ کے ذریعے بیان کرنا سیکھنا۔ کریٹیوٹی، نئی چیزیں سوچنا، کہانیاں بنانا یا تصویریں وغیرہ بنانے کی صلاحیت پیدا ہونا۔ سوشل اسکلز، دوسروں سے ملنا، بانٹنا اور نرمی سے بات چیت کرنا۔ اور آخر میں آ جاتا ہے سیلف کانفیڈنس، اپنے کاموں پر یقین رکھنا اور نئے تجربات کے لیے تیار رہنا۔ تو دیکھیں پری اسکول کی عمر ایک سنہری موقع ہوتا ہے جب بچے کو سیکھنے، کھیلنے اور اپنی شخصیت بنانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہوتی ہے جو ان کے پورے تعلیمی سفر کو مضبوط بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایز ای سی ٹیچر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایسا ماحول دیں جو محبت، تحقیق، مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہو، تاکہ وہ کامیاب طالب علم اور اچھے انسان بن سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک 87 کور ہوتا ہے۔ ٹاپک 88 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے فزیکل ڈیولپمنٹ آف پری اسکولرز۔ جب ہم پری اسکول کی عمر یعنی 3 سے 6 سال کے بچوں کی جسمانی نشو و نما کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی جسمانی ساخت، وزن، حرکات، خوراک اور نیند جیسے فیکٹرز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو وزن کی بات کرتے ہیں کہ 6 سال کی عمر تک بچہ اپنے پیدائش کے وقت کے وزن سے تقریباً 7 گنا زیادہ وزنی ہو جاتا ہے. لڑکیاں عموماً جو ہے وہ تقریباً 48.5 پاؤنڈ کی ہوتی ہیں اور لڑکے جو ہیں ان کا وزن تقریباً 49 پاؤنڈ ہوتا ہے. اس عمر میں بچوں کا جسم تیزی سے بڑھنے کے بجائے آہستہ آہستہ متوازن انداز میں ڈیولپ ہوتا ہے. ان کے جسم کی تناسبی ساخت جو باڈی پروپورشنز ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں اور جو آرگن سسٹمز ہیں وہ زیادہ میچور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بات کرتے ہیں بیلنس کی کہ اس عمر میں بچے کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے پیٹ کے آس پاس آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ اب خود کو بہتر طریقے سے بیلنس میں رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہترین وقت ہوتا ہے ایسی اسکل سیکھنے کے لیے جن میں بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے سائیکل چلانا, اسکیٹنگ کرنا یا رسی وغیرہ کودنا. ٹھیک ہے جی. گراس موٹر ڈیولپمنٹ پہ بات کریں تو یہ وہ حرکات اور ہنر ہوتے ہیں جن میں بچے کے بڑے عضلات بگ مسلز استعمال ہوتے ہیں, جیسے ٹانگیں, بازو, کندھے. یہ 3 اہم اقسام میں تقسیم کیے جاتے ہیں. ایک ہے لوکو موٹر اسکلز, ایسی مہارتیں جن میں بچہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, جیسے چلنا, دوڑنا, چڑھنا, چھلانگ لگانا, رینگنا, گھومنا, بچنا یا چھپنا یا رسی کودنا. ٹھیک ہے. اور پھر نان موٹر اسکلس آ جاتی ہیں. یہ ایسی حرکات ہیں جن میں بچہ ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے لیکن جسم کو حرکت دیتا ہے, جیسے جھکتا ہے, کھینچتا ہے, اسٹریچ کرتا ہے, گھومتا ہے یا جھومتا ہے. ٹھیک ہے. جھولے وغیرہ جھولتا ہے اس طرح سے. پھر آ جاتی ہے مینیپولیٹو اسکلز. یہ وہ ہنر ہوتے ہیں جن میں بچہ کسی چیز کو پھینکتا, پکڑتا یا کنٹرول کرتا ہے, جیسے بال تھرو کرنا, باؤنس کرنا, کیچ کرنا. ٹھیک ہے. ڈربلنگ وغیرہ کرنا جیسے باسکٹ بال میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ والے اسکلز جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں. پھر اس میں آ جاتا ہے نیوٹریشن اینڈ سلیپ. بچے کی غذائی کیفیت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کتنی اور کیسی غذائیت حاصل کر رہا ہے اور اس کی عمر کے لحاظ سے اس کی ضرورت کتنی ہے. کیونکہ متوازن غذا بہت ضروری ہے تاکہ جسمانی, ذہنی اور جذباتی نشو و نما مکمل ہو سکے. ٹھیک ہے. دودھ, انڈے, دالیں, پھل, سبزیاں, اناج, پانی, یہ سب ایک پراپر کوانٹٹی میں نا بچے کو ملنا چاہیے. نیند کی بات کریں تو اس عمر کے بچوں کے لیے روزانہ 10 سے 12 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے. نیند کے دوران دماغ تازہ ہوتا ہے, جسمانی نشو و نما ہوتی ہے, مزاج بہتر رہتا ہے, توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں پری اسکول کے بچے جسمانی طور پر بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں. ان کی وزن میں تبدیلی, توازن, بڑے عضلات کی پریکٹسز, کھیل کود, متوازن خوراک اور پوری نیند ان کی جسمانی صحت کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے. والدین, اساتذہ اور دیکھ بھال کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان تمام پہلوؤں پر توجہ دیں تاکہ بچے صحت مند اور ایکٹیو بن سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 88 بھی کور ہوتا ہے. ٹاپک نمبر 89 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ آف پری اسکولرس. پری اسکول کے بچوں کی سماجی اور جذباتی نشو و نما کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں, بلکہ اس میں بہت سے اہم پہلو شامل ہوتے ہیں, جیسے دوسروں کے ساتھ باری لینا, روزمرہ معمولات پر عمل کرنا, ساتھ ہی بچوں کے ساتھ میل جول بڑھانا, جذبات کو قابو میں رکھنا, پازیٹیو سیلف امیج اور کانفیڈینس بنانا. یہ تمام چیزیں بچے کی شخصیت کو مکمل بناتی ہیں. ٹھیک ہے. ریلیشن شپ ود ادرس یعنی کہ دوسروں سے تعلقات. پری اسکول کی عمر کے بچے جو ہے وہ اب دوسروں کے ساتھ تعاون اور کھیل کے ذریعے سیکھتے ہیں, جیسے پریٹینڈ پلے کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر کا رول پلے کرتے ہیں, ٹیچر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے جذبات اور خیالات کو الفاظ اور جملوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں. دوستوں سے کھیلنے کے دوران شیئرنگ اور مذاق میں شامل ہونے جیسے رویے اپناتے ہیں. یہ تعلقات بعد کی زندگی میں مضبوط دوستیوں اور بہتر میل جول کی بنیاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہے سیلف اویئرنیس. پری اسکول کے بچے مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنا نام لینا اور دوسروں کا نام پہچاننا سیکھتے ہیں. خود کو جاننے لگتے ہیں کہ میں کیا ہوں, میں کون ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی پہچاننے لگتے ہیں کہ ان کا رویہ درست ہے یا غلط. ٹھیک ہے. جیسے اگر کسی کو دھکا دیا ہو تو بعد میں خود سے کہتے ہیں کہ میں نے اچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ خود آگاہی ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے.
پھر آ جاتا ہے ایموشنل ریگولیشن. پری اسکول کے بچے مختلف مواقع پر مختلف جذبات کا اظہار کرتے ہیں. خوش ہوں تو کہہ لگاتے ہیں، ناراض ہوں تو کہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں. چہرے کے تاثرات کے ذریعے خوشی، غصہ، اداسی یا کو ظاہر کرتے ہیں. کبھی کبھی جذبات کو سنبھالنا سیکھ جاتے ہیں، جیسے چیخنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. یہ جذباتی قابو جو ہے ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کو فروغ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر انڈیپینڈنس پہ اگر بات کریں تو صحت مند خود مختاری رکھنے والے پری اسکول جو بچے ہوتے ہیں، پری اسکولر بچے ہوتے ہیں، وہ روزمرہ معمولات پر عمل کرتے ہیں، جیسے اسکول جانا، سونا، کھانا کھانا. اپنے کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کپڑے پہننا، باتھ روم جانا، کھانا کھانا، سونے کی تیاری کرنا. یہ بچے اپنے دن بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں والدین یا اپنے کیئر گیور جو بھی ہے اس کو بتاتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور روزانہ جو ہے نیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کی ووکیبلری جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں پری اسکول کے بچوں کی سماجی اور جذباتی ترقی ان کی شخصیت، تعلقات، جذبات، خود اعتمادی اور خود مختاری کے ذریعے بنیاد ڈالتی ہے. ان پہلوؤں پر بھرپور توجہ دینے سے بچے زیادہ بااعتماد، احساس رکھنے والے، ریسپانسبل اور معاشرتی طور پر ایکٹیو افراد بنتے ہیں. اساتذہ، والدین اور کیئر گیورز کرنے جو ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کے جذبات کو قبول کریں، ان کو اظہار خیال کا موقع دیں اور ان کی کامیابی پر انہیں سراہیں، ان کی تعریف کریں تاکہ وہ جذباتی طور پر مستحکم ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 89 بھی مکمل ہوتا ہے. ٹاپک 90 کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جو کہ ہے امپلیمنٹیشن آف سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ. تو دیکھیں سماجی اور جذباتی جو لرننگز ہیں، ٹھیک ہے، سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ جنہیں SEL بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے بچے اور بالغ افراد اپنے جذبات کو سمجھتے اور قابو میں رکھتے ہیں، مثبت مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور انہیں حاصل بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں، اور ذمہ دار فیصلے کرنا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 سے 5 سال کی عمر کے درمیان جو ہے نا بچوں کی تخلیقی صلاحیت اور سماجی کھیل جو ہیں وہ عروج پر ہوتے ہیں. لہٰذا پری اسکول کے ماحول کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ بچے اپنی دلچسپیوں کو آزادی سے دریافت کر سکیں، انہیں نئے خیالات، چیزوں اور تعلقات کو جانچنے، آزمانے اور سیکھنے کا موقع ملے، اپنے ڈر اور فکر کو کھیل کے ذریعے ظاہر اور قابو کرنے کا موقع ملے. جب بچوں کو سیکھنے کے لیے دلچسپ ماحول اور مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں، رویے اور مہارتیں بہتر ہوتی ہیں. وہ اعتماد سے تجربات کرتے ہیں، ان کی تجسس، جستجو اور سیکھنے کی رغبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. سیل کو فروغ دینے کے جو مؤثر طریقے ہیں ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے دلچسپ مواد فراہم کریں. ٹھیک ہے. جیسے رنگ برنگے بلاگس دیں، تصویریں، کتابیں اور جو سائنسی چیزیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں تو اس سے جو ہے جو سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ کا پروسیس ہے اس کو فروغ ملتا ہے. پھر ہے روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں حیرت شامل کریں، جیسے کھلونوں کے کپڑے چھپا دیں تاکہ بچے تلاش کریں، کچھ اس طرح کے گیمز کر لیں. فیلڈ ٹرپس کروائیں، جیسے پارک یا چڑیا گھر یا باغات وغیرہ لے جائیں. ٹھیک ہے. اور تمام جو سینسز ہیں ان کو متحرک کریں، جیسے دیکھنا، سونگنا، چھونا، سننا، چکھنا، اس کو وہ یوز کریں. ٹھیک ہے. بچوں کے مختلف ذہانتوں سے فائدہ اٹھائیں. کچھ بچے تصویری ذہانت رکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اورل یا فزیکل طور پہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، تو ان کی انڈیویجول جو چیز ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. کتابوں سے بھرپور لائبریریز وغیرہ بچوں کو فراہم کریں، سوالات پوچھیں تاکہ ان کے اندر کیوریوسٹی بڑھے، تجسس بڑھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا. اس طرح کے اوپن اینڈڈ کوشچنس رکھیں. معنی خیز نتائج کو ریکارڈ کریں، جیسے بچے کی بنائی کی تصویریں یا بولی گئی بات کو محفوظ کریں. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے کہ گروپ میں کام کرنے کی جو اسکل ہے کہ جب بچے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ اہم سماجی مہارتیں سیکھتے ہیں، جیسے باری لینا، مسائل حل کرنا، سمجھوتا کرنا، بانٹنا. یہ تمام اسکلز بعد میں اسکول اور معاشرے میں کامیاب تعلقات کی بنیاد بنتی ہے.
ٹھیک ہے. دریافت پر مبنی سیکھنے پہ اگر ہم بات کریں تو ڈسکوری لرننگ کا جو تصور ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے تب بہترین سیکھتے ہیں جب وہ خود تجربہ کریں اور چیزوں کو دریافت کریں. اس میں بچے چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آزما کر سیکھتے ہیں، خود سوال کرتے ہیں اور خود ہی جواب ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کلاس روم کی مثال لے لیتے ہیں کہ بچے کیڑے مکوڑوں پر سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وارمز یا کمپوسٹ میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. ٹیچر جو ہے نا وہ بچوں سے سوال کرتی ہے کہ وارمس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو، تو بچوں کے جوابات چارٹ پر لکھتی جائیں. پھر سائنس کارنر میں میگنیفائنگ کلاس رکھا جاتا ہے تاکہ بچے قریب سے دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ڈسکوری لرننگ ہوتی ہے کہ وہ ڈسکور کرتے ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ان میں تجسس پیدا کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز رکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے پری اسکول میں سماجی اور جذباتی ترقی کا عمل جو ہے وہ کھیل، تجربہ اور آزادی کے ذریعے ہوتا ہے. بچوں کو دریافت، اظہار، مشاہدہ اور فیصلہ سازی کی ایکسپیرئنس ملتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی کیوریاسٹی کو بڑھائے، ان کے تجسس کو بڑھائے اور تعلق کو مضبوط کرے. ہر بچہ سیکھنے کا منفرد انداز رکھتا ہے، ہمیں اسے سمجھنا اور سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 90 بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے کافی یوزفل رہا ہوگا. آپ کی کوئی بھی کیوریز ہو، کوئی فیڈ بیکس ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں جلد ہی فائنل ٹرم کے حوالے سے ان تمام لیکچرز کے MCQs بھی اپلوڈ کر دوں گی، تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹس ان تمام ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.